بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میری ابتدائی نگارش یہی ہے، ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا ہر کام اللہ کے کلام سے، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ آج میرا موضوع سخن یہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ مختلف بتوں کے نام سے اپنے کاموں کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ جہالت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے قرآن مجید کی پہلی وحی، اللہ کا پہلا حکم، مالک کا پہلا پیغام اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، آیا۔ اس حکم سے قبل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم سے ہر کام شروع فرمایا کرتے تھے۔ کوئی خط مرتب کرواتے تو اس کا آغاز بھی انہی کلمات سے فرماتے۔ بسم اللہ کے نزول کے بعد آقا نامدار نے اس تواتر اور باقاعدگی سے اختیار فرمایا کہ اسے سنت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اب ہر امتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنائے اور دہرائے بھی۔ ہر کام کو اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے میں عقیدہ اور توحید کا اقرار ہے، جبکہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کام کے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ در حقیقت غیر اللہ کی بجائے صرف اور صرف اللہ کی مدد اور اس کی رہنمائی کا خواستگار ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ شرک کی آلودگی سے محفوظ رہتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لینے کی عادت سے اس کی ذات کی موجودگی کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس کی ذات کا احساس پیدا رہتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص غلط یا گناہ کا کام کرنے لگے تو عقیدہ اور عادت کی پختگی اسے یقیناً گناہ کے ارتکاب کرنے سے بچائے گی۔ اس کا اعمال نامہ گناہوں کی بدولت بدنما دھبوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، جب بندہ ہر کام میں بار بار اپنے مالک حقیقی کا نام لیتا ہے اور اسے پکارتا ہے تو رحمت حق جوش میں آتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ بندوں کی اس عاجزانہ ادا پر اللہ تعالیٰ فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس کے نام سے شروع کیے جانے والے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے شیطان گھبراتا ہے۔ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتیں۔ اللہ کے بابرکت نام کے تکرار کے سامنے شیطان کیوں کا ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اس کے نام سے شیطان راہ فرار اختیار کر جاتا ہے تو انسانی ذہن شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شیطانی شر سے محفوظ ہونے والے کام میں برکت آ جاتی ہے۔ نمبر 5، کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو اس میں اللہ رب العزت کے جامع نام کے علاوہ 2 صفاتی نام بھی آ جاتے ہیں جو بلا شک و شبہ اس کی اعلیٰ ذات کا حصہ ہیں۔ ان صفات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ صفت رحیمی کے اظہار پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، تائید خداوندی اور نصرت الہی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی چیزیں کسی کام کے لیے کامیابی کی ضمانت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا جینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ سامعین محترم، نماز حرکات و سکنات کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے لیے زندگی کی علامت ہے۔ اس میں قیام و قعود ہیں، رکوع و سجود ہیں، جلسہ ہے،
کبھی بیٹھنا ہے کبھی اٹھنا ہے، نماز کی ہر حرکت میں باری تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے۔ کھڑے ہیں تو حمد و ثنا، رکوع ہے تو اعتراف عظمت، قیام ہے تو اقرار رفعت، سجدہ ہے تو اعلان کبریائی، التحیات ہے تو التجا و مناجات۔ مومن کی پوری زندگی بلکہ اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ کی ذات کی مرہون منت ہے، یعنی اللہ کے حکم اس کی مرضی کے تابع ہے۔ مثلاً آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، اگر اس کے حکم نہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بے شمار لوگ آنکھوں کے ہوتے ہیں، بصیرت اور بینائی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ بہروں کے کان ہوتے ہیں لیکن وہ سننے کی قوت نہیں رکھتے۔ گونگوں کی زبان اور منہ ہوتی ہے لیکن وہ قوت گویائی سے محروم ہوتے ہیں۔ پولیو کے شکار ہونے والے ٹانگیں رکھنے کے باوجود چلنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر اللہ کا حکم اور اس کی مرضی شامل حال نہ ہو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم چل نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے اور ہم پی بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 4 کلمے ہیں، 19 حروف ہیں، جبکہ اس میں 3 نام اللہ، رحمان، رحیم کو اختیار کیا گیا ہے۔ امام اجل ابو سعید احمد حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان 3 ناموں کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے ادوار 3 ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ نمبر 2، انسان کی حیثیتیں بھی 3 ہیں، امیری، غریبی اور فقیری۔ نمبر 3، انسان کے عالم بھی 3 ہیں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ نمبر 4، اوقات بھی 3 ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ نمبر 5، کیفیات بھی 3 ہیں، زندگی، موت اور نیند۔ نمبر 6، آخرت کے مقام بھی 3 ہیں، جنت، دوزخ اور اعراف۔ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 نام اللہ، رحمان اور رحیم شامل ہیں۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ علماء کرام نے اس کو ہی اسم اعظم قرار دیا ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل اور بے مثال اور یکتا ہے۔ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کے معنی وہ ذات جس میں رحمت ہے، رحیم کے معنی وہ ذات جس میں رحمت کے علاوہ ہمیشہ رحمت کا ظہور ہو۔ اس لیے اسماء الہیہ میں اور بھی بہت سارے اسماء ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے صرف ان 2 کو ہی ذکر کیا، ایک اپنے ذاتی نام کو اور 2 اپنے صفاتی نام کو۔ ان ناموں کے اندر بڑی ہی برکت ہے۔ رحمان کہتے ہیں جو اس جہان کے اندر اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے نہ ماننے والوں، کافروں، یہودیوں اور نصاریٰ اور مجوسیوں سب کے اوپر جو رحم کرے وہ رحمان کہلاتا ہے۔ اور رحیم کہتے ہیں جو آخرت میں قیامت کے دن صرف اللہ کے ماننے والوں کے اوپر رحم کرے اسے رحیم کہتے ہیں۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ سامعین محترم، اب میں چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزوں سے زینت دی گئی۔ آسمان کو چاند سے زینت بخشی، دنوں کو جمعۃ المبارک سے زینت بخشی، ملائکہ کو حضرت جبرائیل سے زینت بخشی، رات کو لیلۃ القدر سے زینت بخشی، جنت کو حور و قصور سے زینت بخشی، مسجدوں کو بیت اللہ سے زینت بخشی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے زینت بخشی، کتابوں کو قرآن پاک سے زینت بخشی، مہینوں کو رمضان سے زینت بخشی اور قرآن پاک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے زینت بخشی۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ سورہ یاسین کا دل
सूरत फ़ातिहा को कहा गया और सूरत फ़ातिहा का दिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को करार दिया गया। इस तरह पूरे कुरान मजीद की जान ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि कुरान हकीम की कुल 114 सूरतें हैं। आप देखते हैं कि हर सूरत के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, लेकिन सूरह तौबा के ऊपर ऐसा नहीं। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत को एक और जगह पर मज़ीद बढ़ाया, जिससे 114 का हिस्सा पूरा हुआ। सूरह नमल की आयत नंबर 30 में है, इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद 114 पूरी होती है। हज़रात गिरामी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत का अंदाज़ा सूफ़ियाए दीन के इस कौल से भी लगाया जा सकता है जो इनसे मनक़ूल हैं। फरमाते हैं कि जो सब कलाम पाक में था वो सूरह फ़ातिहा में आ गया, और जो सब सूरह फ़ातिहा में था वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आ गया, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में था वो बिस्मिल्लाह की बा में आ गया, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा में था वो बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते के अंदर आ गया। माहिरीन ने बिस्मिल्लाह के 14 मानी बयान किए हैं। एक माना साथ के है। इस सूरत में बिस्मिल्लाह का तर्जुमा ये हुआ, साथ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। एक माना मिलाने का भी है, मकसूद सब चीज़ों से बंदे का अल्लाह को मिला देना। लिहाजा ये वो आयत है जो बंदे को अल्लाह ताला से मिलाती है। बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में वहदानियत है जो नाकाबिल तक़सीम है। तौहीद ही असल दौलत है, इस पर दीन की इमारत उस्तवार है। बिस्मिल्लाह की बा की फ़जीलत का अंदाज़ा एक और तरह से भी लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में अपनी सारी मखलूक को, रूहों को जमा करके अपनी ज़ात के बारे में मिसाक लिया था। अल्लाह ताला ने एक ही सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या तुम मुझे रब मानते हो? तो सब ने इकरार किया था, बला। हज़रात मोहतरम गौर फरमाइए, इंसानी ज़ुबान से सबसे पहले जो हर्फ निकला वो बा था। इंसानी ज़ुबान ने बला बोला। इंसानी लब से सबसे पहले जिस हर्फ से आशनाई हासिल हुई वो बा था। इंसानी मुंह से निकलने वाला सबसे पहला हर्फ बा था। इंसान की नोके ज़ुबान पर आने वाला पहला हर्फ बा था। जी हाँ, अलिफ की बजाय बा। अल्लाह ताला को अपनी मखलूक यानी सारे बंदों के मुंह से निकलने वाली और ज़ुबान से अदा होने वाले हर्फ बा इतना पसंद आया कि उसे ही कुरान का पहला हर्फ बनाया। गोया कि कुरान करीम का आगाज़, कुरान का इफ्तिताह बा से हुआ है। चाहिए तो ये था कि कुरान मजीद का आगाज़ अलिफ से होता, लेकिन हर्फ बा को अल्लाह ताला ने आवाज़ खल्क़ नक्कार खुदा बना दिया। कुरान मजीद का आगाज़ हर्फ बा से इसलिए भी किया गया कि जिस तरह तमाम बंदों ने यौम अलस्तु अल्लाह की वहदानियत, इसकी वजूद और इसकी ज़ात पेपाया का इकरार किया, एतराफ़ किया, इसी तरह इसके बंदे इसके अज़ीम किताब कुरान के अहकामात की तकमील करके इसको राज़ी करने की कोशिश करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावुज़ू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहेगा इसके लिए 40,000 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और वो दुनिया से बाईमान रुखसत होगा। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े इसके लिए हर हर्फ के बदले में 4,000 नेकियां लिखी जाती हैं और 4,000 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे और 4,000 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुअल्लिम लड़के को कहता है कि कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस लड़के के और उसके वालिदैन
اور معلم کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فائدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے خیر و برکت ملتی ہے، عافیت اور سلامت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔